السلام علیکم پیورز. آج کا پہلا سوال ہے. شاکر اللہ ہیں مال لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی ایک کتاب جس کا عنوان ہے حسن نثار کے منتخب کالم، ہاتھ لگی پڑھنا شروع کر دی ہے. اس میں آپ کا ایک پرانا کال ہے کہ اگر بے غیرتی، بے حیائی اور ڈھٹائی پر بھی نوبل پرائز ملتا تو اب تک سب سے زیادہ نوبل پرائزز کس کے پاس ہوتے؟ آج سالوں بعد آپ کے خیال میں یہ کال کس پہ پورا اترتا ہے؟ جواب ضرور دیں. میں شاکر اللہ صاحب میں بالکل دوں گا، دے رہا ہوں جواب. آج کی کوئی قید نہیں ہے. یہ بہت میرے 7-8 مجموعے ہیں کالموں کے اور کالے کال وغیرہ. یہ خاصی پرانی کتاب ہے. حال تب بھی یہی تھا. میں نے ابھی کسی ایک اور پروگرام میں، اپنے جیو کے پروگرام میں، رپورٹ کارڈ میں یہ بات کی ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ انحطاط ہے، زوال ہے، آپ پہ کمال آیا ہی کبھی نہیں. یہ کہتے 40-50 سال پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. 40-50 سال پہلے پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ آج تو 25 کروڑ پہ کھڑا ہے یہ ملک. اچھا، دوسری بات، میڈیا کہاں تھا؟ اس کا تو وجود ہی نہیں تھا. پی ٹی وی بھی بعد میں آیا ہے. اچھا، میڈیا تھا بھی، پریس ٹرسٹ، یہ وہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں کنٹرولڈ میڈیا تھا. سوسائٹی بہت شائع تھی. لوگ سچی بات بھی کرتے ہوئے بہت گھبراتے تھے. یہ تو ہمارے یہاں ایجوکیشن تھوڑا معیار بڑا، کو ویسٹ کا انفلوئنس بڑا، تو لوگوں نے کھل کے بات ورنہ جس طرح بات وہ چاہے غلط کر رہی ہیں، صحیح کر رہی ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. کوئی تصور تھا آج سے 40 سال پہلے میرا جسم میری مرضی جیسا کوئی سلوگن کو خواتین؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. When I was a university student تو پورے لاہور شہر میں ٹامی کہیں once in a blue moon کوئی عورت نظر آتی تھی گاڑی چلاتی ہوئی. اب آپ سکولز جائیں، باہر بیبیاں ہماری ہوتی ہیں بچوں کو ڈراپ کرنے آئیں، چونکہ شوہر چاہتا ہے 1 گھنٹہ اور اس کو نیند کا مل جائے. ڈرائیور افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، اگر ان ٹرمز آف منی ہم بات کریں، جو افورڈ بھی اگر ہو سکتا ہے ڈرائیور، تو پھر اس کے لیے جگہ نہیں ہے، کہاں رکھیں؟ تو اس طرح کے بے شمار یہ اب ننگا ہوا ہے. چہرہ ہمارا اجتماعی اس سے کوئی بہت بہتر نہیں تھا. افسوس ہے مجھے یہ بات کرتے وقت، بیکاز آئی ایم اے پارٹ آف دا سسٹم، آئی ایم اے پارٹ آف دا سوسائٹی. تو اچھا نہیں لگتا یہ بات کرنا، لیکن حقیقت یہی ہے. مدتوں پہلے، 150 سال پہلے، سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا کہ اگر فرنگی ہمیں جانور سمجھتا ہے تو ٹھیک سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے. 150 سال پہلے بھائی پاکستان بنا تو کیا کیا لوٹ مار نہیں ہوئی، قتل و غارت بھی ہوئی، ہم نے بھی مارا، انہوں نے بھی مارا. جعلی کلیم، تاریخ بھری پڑی ہے جعلی کلیموں سے، جعلی قبضوں سے، جعلی کلیموں سے، جعلی ذاتوں سے. سو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نوبل پرائز، اس وقت بھی میں یہ کئی سال پہلے جو میں نے لکھا کہ سب سے زیادہ نوبل پرائزز کس کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ بات کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ حضور ہمارے ہی پاس ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے پولیٹیشنز. دیکھو آپ اپنے رول ماڈل جانا، یہ ہے کیا کیریکٹر ہے، ناجائز قبضے، کیا کیا ایجاد نہیں کیا آپ نے. لفافہ جرنلزم، بے شرم بے حیا ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے. سرکاری نوکریاں کس چکر میں؟ زیب دیتا ہے اہل قلم کو. ایک انٹلیکچوئل کو، ایک تھنکر کو، ایک اوپینین میکر کو کیسے زیب دیتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتاؤ. جو کچھ بھی بن کے بیٹھ جائے، اس کے اوپر ایک معمولی سا گورنمنٹ فنکشنری، ایک ڈپٹی سیکرٹری، پھر ایک جوائنٹ سیکرٹری، پھر ایک سیکرٹری ہوتا ہے. پھر ممکن ہے
کوئی باضمیر باوقار اوپینین میکر انٹلیکچوئل وہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی سرکار کا دست و بازو بنے نہیں. اچھا آپ اپنے مذہبی رہنما اٹھا کے دیکھ لیں, کیسی کیسی خبریں نہیں چھپتی حضور, ٹھمکے لگا رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا نے ننگا کر دیا. اب چونکہ آپ چھپا کچھ نہیں سکتے, پہلے آپ سارا گند اور جسے کہتے ہیں انگریزی محاورہ ہے کاپٹ کے نیچے ڈال ڈول دیتے تھے. تو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن. تھینک یو. سیوک رام جی ہیں امرتسر سے, انڈیا سے. وہ کہتے ہیں میرا تعلق بھارت کے شہر امرتسر سے ہے. سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ افغانستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان اور بھارت کے آپس کے تعلقات کا مستقبل کیا ہے؟ سیوک رام جی بہت شکریہ. آپ نے کہا میرا تعلق بھارت کے شہر امرتسر سے ہے. حضور میرا بھی تعلق امرتسر سے ہے. میرے بزرگ 3 شہروں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے, جالندھر, لدھیانہ اور امرتسر. امرتسر کا ایک چوک ہے, ہم فرید چوک, میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. وہاں گیا جب میں پہلی بار تو مجھے پتہ لگا وہاں وہ کہتے ہیں فرید دا چوک, وہ میرے پرنانا کے نام پہ ہے. سو میں تو یہیں پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا, لیکن وہ امرتسر, اللہ ان سب شہروں کو سلامت رکھے, یہ میرے بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے ہیں. اب رہ گیا آپ کا سوال. تو پہلے ہم جیسے ملکوں کے بارے میں کہتے تھے, ویسٹ کے لوگ کہتے تھے تیسری دنیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ تیسرے درجے کی دنیا. اس کے بعد انہوں نے سوچا, چونکہ وہ قومیں سوچتی ہیں, انہوں نے سوچا, کیا سوچا کہ یار یہ توہین آمیز ٹرم ہے. انہوں نے ہمارا نام بدل کے رکھ دیا ترقی پذیر دنیا, حالانکہ ہیں ہم تیسری اور تیسرے درجے کی ہی دنیا. اور وہ اس لیے ہے, اس لیے ایسا ہے, اس لیے نہیں کہ رب العالمین نے اور آپ کے بھگوان نے ہمیں کچھ, ان کو 4 ٹانگیں دی ہیں اور ہمیں 2 پہ اکتفا کرنا پڑ رہا ہے, یا ان کی ایک آنکھ پیچھے ہوتی ہے جبکہ ہمارے پاس پیچھے کوئی آنکھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں. وہ دنیا کی قیادت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں, اور چونکہ وہ سوچتے ہیں اس لیے وہ دنیا کی قیادت کر رہے ہیں. کتنی ہولناک 100 سالہ جنگیں ویسٹ نے, یورپ نے آپس میں لڑی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوا ان کے درمیان, لیکن انہیں ہوش آ گیا. وہ جان گئے کہ کو ایگزسٹنس ورنہ نو ایگزسٹنس. ہم وہ لوگ ہیں جو آئی ڈونٹ نو, میں کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا پورے خطے کے بارے میں. میں کیا, میری اوقات کیا, بساط کیا میں کامنٹ کروں. ابھی میں نے پچھلے دنوں اپنے اخبارات میں پڑھا ہے کہ مودی صاحب کی مقبولیت کا گراف بہت بری طرح نیچے آیا, پتہ نہیں کتنے % کم ہو گئی ہے, لیکن اب بھی وہ مقبول ترین ہے. تو میں نے وہ کسی چینل پہ یہ جواب دیا تھا کہ بعض اوقات انسان کا مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ ہوتا ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا. تو مودی صاحب کی اگر مقبولیت کا گراف گر رہا ہے تو کیوں گر رہا ہے؟ یہ ان کے سوچنے کا کام ہے, میرا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جیسا ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا. آپ نے پوچھا نا آپس کے تعلقات, آپ افغانستان کو بھی علیحدہ رکھتے ہیں. آپس کے تعلقات تو پھر آپس میں ہی فیصلہ ہوگا نا. وہ مائنڈ سیٹ کیا ہوگا, وہ ویژن کیا ہوگا, اہلیت صدیوں کے پار دیکھنے والی ہوگی نہیں ہوگی, اپنے اپنے عوام کا درد ہوگا نہیں ہوگا, انتہا پسندی کتنا خوفناک رویہ ہے اس کا احساس ہوگا نہیں ہوگا.
یہ بے شمار اس طرح کے فیکٹرز ہیں. افغانستان تو بہت بات کی بات ہے. آپ دیکھو براہ راست آپ کے آپس کے اینڈ اٹ از فار دا لیڈرشپ دونوں ملکوں کی. ہم اور آپ تو قیمت دینے کے لیے، قیمت چکانے کے لیے پیدا ہوئے. میں دعا کرتا ہوں آپ پرارتھنا کریں، بات ایک ہی ہے. تھینک یو ویری مچ. جی جنید خان رائے بنڈ لاہور، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے شیخوپورہ کے قریب پاکستان کے پہلے اسمارٹ جنگل کا افتتاح کر دیا ہے. بلا شبہ یہ ایک شاندار کارنامہ ہے. آپ ضرور اس پہ کچھ بولیں تاکہ عام لوگوں کو اس منصوبے کی اہمیت کا علم ہو. جنید خان صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی خوبصورت، بڑی امپورٹنٹ، بڑی بنیادی بات کی ہے. ہم لوگ عادی ہیں زیبائشی، آرائشی اور عیاشی ٹائپ منصوبوں کے، بڑے بڑے گلیمرس. یہ غلط ہے. میں شہباز شریف صاحب کی، میں ان کے 2-3 کام ایسے تھے جن کے میں نے بہت تعریف کی. لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں. وہ کیا گیا ہے؟ مجھے چیزیں اچھی لگی ہیں. مثلاً انہوں نے ایک زمانے میں کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ دیا، میں نے بہت اپریشیٹ کیا. ہم لوگ نااہل ہیں، بے وقوف ہیں، بدتمیز ہیں. جس آدمی کے سر پہ 1-2 مرلے کی چھت بھی ہے نا، وہ بھی more than 50% ویجیٹیبلز گھر میں اگا سکتا ہے جو پاکیزہ ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی، ان کی کاسٹ بھی کم ہوگی. آپ تو گھی کے کنستروں میں چاہو تو مٹی ڈال کے بے شمار چیزیں ہیں. یہ ٹماٹر روتے پھرتے ہیں، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، یہ مرچیں مہنگی ہو گئی، جی پیاز مہنگا ہو گیا. یہ ساری چیزیں گھروں میں اور بڑے آرام سے، سکون سے. اچھا میں نے اپریشیٹ کیا. پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی بنائی، میں نے بہت اپریشیٹ کیا. لیکن جب یہ ٹرین شرین کا منصوبہ اور یہ وہ نا، میں نے مخالفت کی. لوگوں نے کہا یہ کیا بات. اب اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. میرے نزدیک وہ زیبائشی اور آرائشی منصوبے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ ایک باپ بچوں کو پڑھا نہ پا رہا ہو، ان کی فیسیں نہ دے پا رہا ہو، ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے، اس کا وہ ٹھیک سے علاج نہ کرا رہا، آمدنی لمیٹڈ ہے یا کوئی بھی وجہ ہے. اچھا اسے گھر کا کرایہ نہ دیا جا رہا ہوں اور وہ قسطوں پہ جا کے وہ گاڑی لے آئے، یا کوئی مہنگا یا بڑا، مجھے تو پتہ بھی نہیں کتنے انچ کا کیا ہوتا ہے، وہ ٹی وی لے آئے. ایسے سربراہ کو جوتے مارنے چاہیے کہ بچے کی فیس تو سے دی نہیں جا رہی، گھر کا کرایہ تیرا. تو پریورٹیز ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اورنج ٹرینیں نہ ہوں اور فلاں نہ ہوں، بالکل ہوں. یہ فلائی اوورز نہ ہوں، بالکل ہوں. انڈر پاسز نہ ہوں، بالکل ہوں. یہ جو فلانا رنگ روڈ بالکل ہوں. آبادی بڑھتی جا رہی، اور اس کا بھی ذمہ دار کون ہے؟ حکمران. ان میں اتنی تمیز نہیں، ان میں اتنی سخت نہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں. یہ بھی انتہا پسندی ہے. ایک زمانے میں ضرورت تھی مسل کی، جی بیٹے بڑے تو فلانا ہو، ٹرائبل زمانہ یا فلانا ٹمکانا. آج کل نہیں بھائی، آج کل آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر تو آپ نے بچے پیدا کر کے کرائے پہ چلا دینے ہیں 6 سال کی عمر میں ہی، اس ننھی سی جان کو آپ نے ارننگ کی مشین بنا دینا ہے، اس کو ذلیل کر دینا ہے. وہ ٹائروں کی دکان پہ پنکچر لگا رہا ہوگا، وہ کسی کھوکھے کے باہر کھڑا ہو کے وہ معصوم بچہ وہ پان سگریٹ لا رہا ہوگا، کسی پٹھے پہ کام کر رہا ہوگا. تو سبحان اللہ بھائی، آپ کیسے ماں باپ ہو؟ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ وہ بچہ 22-24 سال تک لمبی انویسٹمنٹ مانگتا ہے. ایجوکیشن ہیز بیکم ویری ایکسپینسو. انفارچونیٹلی پاکستان میں 2-3 ہی تو صنعتیں رہ گئی ہیں. لوگوں کی کھالیں اتار لی گئی ہیں. ایجوکیشن کو انڈسٹری بنا دیا گیا ہے، ہیلتھ کو انڈسٹری بنا دیا گیا ہے، ہاؤسنگ کو، یعنی روٹی کپڑا مکان کے بنیادی ضروریات ہے زندگی جو ہے، ان کو صنعتیں بنا دیا گیا. ایک اچھا خاصا متمول آدمی ہے جو ڈیسنٹ اسکول میں بچوں کو پڑھا سکتا ہے. لاکھوں میں تو اسکول فی آنے جانے کے یہ وہ وغیرہ خرچ تو لمبا رونا ہے. تو یہ اچھا عمران کا یہ بڑا خوبصورت کام ہے. وہ کچھ چیزیں شارٹ ٹرم جن کا ہمیں عادی نہیں ہے.
ہماری تربیت ہی نہیں ہے. اب یہ جنگلوں والا کام اتنا خوبصورت، اتنا عالی شان ہے، آج سمجھ جائے گی آپ کو. صرف 2-3 سال کے اندر اندر آپ دیکھو گے ہوتا کیا ہے. یہ جنگل نری ہریالی نہیں ہے، یہ کوئی شکینی نہیں ہے. میرا بہت ایکسپوجر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، یہ وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بہت. تو 80-81 میں جب ادھر گئے تو ریاض میں پھٹکار پڑی ہوئی تھی، پیسہ پوسا تھا ان کے پاس بہت، لیکن ویران نہ کبھی کو بارش. اس کے بعد انہوں نے پیسہ ان کے پاس چونکہ بہت تھا، بڑے بڑے تو گرون اپ ٹریز انہوں نے لگانے شروع کیے. 2-3 سال کے اندر اندر ریاض میں بارشیں شروع ہو گئیں. آپ کا ٹیمپریچر، آپ کی آلودگی، آپ کا جو سطح آب ہے زیر زمین، یہ بہت بڑا بہت خوبصورت کام ہے. اور ہم بھی لگائیں، میں یہ تو کر رہے ہیں نا، اور بہت اچھا کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں درخت لگائے. دہلی پر جب میں نے آباد کیا، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی تھی، چند دوستوں نے مل کے آپس میں، وہ سوسائٹی وغیرہ نہیں ہے. تو خود میرے اپنے گھر کے اندر سینکڑوں درخت میرے اپنے ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں. پورے ادھر بیلی پور میں بے شمار درخت لگائے، جو بعد میں کنسٹرکشن ہوتی گئی تو سائڈوں پہ رہ گیا باقی. تو بے شمار یہ عبادت ہے. جو کہتے ہیں نا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ویسے ہی خوبصورت ہے. ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے. جب آپ ایک درخت لگاتے ہیں اور اس کو پروان چڑھتا دیکھتے ہو تو جتنی راحت ملتی ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ اپنی اولاد کو پروان چڑھتا دیکھتے ہو. سو ڈیفینیٹلی یہ بہت اعلیٰ انیشیٹو ہے. ان کو چاہیے. میں نے پرائم منسٹر کو کہا بھی تھا کہ یار آپ لوگ سوئے ہوئے بچے کا منہ چوم رہے ہو، نہ بچہ راضی نہ اس کی ماں راضی. تو لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ ان انیشیٹوز کا اصل میں مطلب کیا ہے. عوام کو تو درخت، ان کو تو سوائے درخت کاٹنے کے اور اس کو بطور لکڑی کے استعمال کرنے کی موسٹلی ہمارے یہاں تو سبب میں تو عقل ہی نہیں ہے کسی. ہمارا تھینک یو ویری مچ. سے ریٹائرڈ پرنسپل ہیں پروین اختر صاحبہ. وہ کہتی ہیں میں آپ کی بہنوں کی عمر کی ہوں، ساری زندگی بچیوں کی تعلیم و تربیت کرتے گزری، مگر اب پاکستانی معاشرے کے حالات دیکھ کے دل دکھتا ہے. ہر طرف سے ظلم، زیادتی، بد اخلاقی، لوٹ مار کی خبریں ہیں. آخر ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے؟ ماں کی گود ایک بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اور ماں ہی بچے کی تربیت میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ سے التماس ہے کہ پاکستانی ماؤں کے نام ایک کوئی پیغام جاری کریں. میری بہن بہت شکریہ. بر وقت ہے آپ کا بہت نازک موضوع ہے. آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں صورتحال شاید اس سے بھی زیادہ مکروہ اور گندی اور خراب ہے. آپ پہلی بات تو یہ کہ جو کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی ماؤں کے نام ایک خصوصی پیغام، میں کیا، میرا پیغام کیا ہے؟ کوئی ہمارا گھر ایسا ہو نہیں سکتا جس میں بات ترجمہ قرآن پاک موجود نہیں ہے. پیغام ہی پیغام ہے اس میں. اچھا، پھر آپ نے خود ایک بنیادی بات کی ہے کہ ماں کی گود ایک بچے کی پہلی درسگاہ ہے. ماں تو یہاں پاؤں کی جوتی ہے. آپ ماشاءاللہ چشم بدور، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی امان میں رکھیں. آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں. ادروائز نارملی یہ کیا سوسائٹی ہے؟ عورت ماں. اچھا، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ دین کہہ رہا ہے. یہ دنیا ہمارے ارد گرد کی کیا کہہ رہی ہے؟ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے. اب وہی عورت ماں ہے تو پاؤں کی جوتی سے کیا تربیت آپ نے؟ اچھا، دوسری یہ شارٹ کٹ کوئی نہیں. پیغام دینے سے کچھ نہیں ہوگا. میں تو 28 سال سے پتہ نہیں کیا کیا پیغام دے رہا ہوں. میں تو برتھ کنٹرول کے سلسلے میں، برتھ کنٹرول کیا، مینجمنٹ، پاپولیشن مینجمنٹ، سوال ہی نہیں. نہ کسی حکمران کے کان میں گئی یہ بات، نہ کسی مذہبی رہنما کو سمجھ آئی کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، نہ لوگوں کو سمجھ آئی. اپنی اپنی دنیا کرتے ہیں. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. بہن میری افسوس، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مایوسی، میں نے کہا میرے پاس جو ہوگا، جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا امید پھیلانے کا. میرا رول
ہم کوئی انٹلیکچوئل کوئی فلاسفر لوگ تو ہیں نہیں. ہمارا تو رول وہ ہے جو ایک کیمرے کا ہے. کیمرے کو آپ گندگی کے ڈھیر کی طرف اس کا رخ پھیر دو وہ آپ کو گندگی دکھائے گا, پھولوں کی طرف پھیر دو گے تو وہ آپ کو پھول دکھا دے گا. ایک ایکس رے مشین کا رول ہے, چلیں یوں کہہ لیں آپ. ایکس رے مشین کیا کرتی ہے؟ اس کے نیچے بازو رکھا, بازو 3 جگہ سے اگر فریکچر ہوا ہے, مشین آپ کو بتا دے گی, آپ مشین کو گالیاں دیتے رہو, جو مرضی کرتے رہو. یہ نہیں ہونا. کسی بھی اس میں انسانوں کا, جہاں انسان بستے ہیں وہاں 3 فیکٹرز ہوتے ہیں بچے کی تربیت کے. پہلا جو آپ نے فرمایا بالکل 100% درست ہے, ماں نمبر 1, پھر باپ کا ایک رول ہوتا ہے. والدین, باپ کا گزارا نہیں ہو رہا, باپ بے روزگار ہے یا اخراجات زیادہ ہیں, آمدنی اس سے بہت کم ہے, وہ بابلا ہوا پھر رہا ہے. ماں کو کوئی ساس نہیں جینے دے رہی, کہیں بہو نہیں جینے دے رہی, یا واٹ ایور, پاؤں کی جوتی کا وہ جو تصور ہے. یہ تو ہو گئے والدین. اسکول آپ کے معاف کیجئے, سرکاری اسکول میں کسی چکر میں وہاں جاتا رہا ہوں, وہ گھٹیا ترین چپڑکناتی ہے قسم کے بھوکے ننگے اساتذہ, سلپرز پہن کے آئے ہوئے, بستر سے نکل کے آئے, اردو ٹھیک نہیں بول سکتے. یہ وہاں جہاں میں ان اسکولوں کی بات کر رہا ہوں جہاں بھاری اکثریت کے بچے جاتے ہیں, یہ جو ہائی پروفائل انگلش میڈیم اسکولز ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. یہ تو ہو گیا اسکول. تیسرا فیکٹر ہوتا ہے معاشرہ, کہ معاشرہ آپ کو سکھاتا ہے. میں نے تو اس ملک کے ایک انتہائی عام آدمی کو کہا تھا کہ آپ تو 70 72 74 سال میں مجھے سڑک عبور کرنی نہیں سکھا سکے. حضور, آپ تو یہاں کے موٹر سائیکلسٹ کو یہ نہیں سکھا سکے کہ تمہاری لین کون سی ہے, کس سپیڈ والے نے کون سی لین میں جانا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. رہی صحیح کسر نکل جاتی ہے جب آپ ان, سب کو نہیں میں کہہ رہا, ایکسیپشنز اچھے لوگ ہیں, بٹ میجورٹی چھچورے ہوچے پولیٹیشنز, وہ جس طرح کی بیان بازیاں, جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, آپ نے دانشور اٹھا کے دیکھ لیں. ایک خاص طرح کے دکاندار ہیں موسٹلی, وہ بھی وہاں ایکسیپشنز ہیں, موسٹلی آپ کے مذہبی لوگ. آپ اندازہ لگائیں, کہتے ہیں ایک مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے, تو جب کسی مفتی یا فلانے ٹمکانے کے بارے میں غلیظ ترین گھٹیا ترین خبر چھپتی ہے, تو اس پوری کی پوری کمیونٹی کا کیا حال ہوتا ہوگا. پرفارمنس بھی ان کی دیکھ لیں. تو یہی تو وہ لوگ ہوتے ہیں, ماں باپ ہیں, ان کے اپنے حالات دگرگوں, اسکول ہے اس کا بیڑا گرک ہے, سوسائٹی ہے اس کو تو اپنے سر پیر کا ہی نہیں پتہ. 4 کروڑ کی گاڑی ہوگی, وہ ڈبہ پھینک دے گا, تھرو پہ اندر بیٹھا ہو خرچ کر رہا ہوں. ایک ننھی منی سی معصوم سی وہ گاڑی کھڑی ہوگی کسی کیمسٹ کی یا کیا دواؤں کی دکان کے, اس کے پیچھے وہ بندہ گاڑی لگا کے چلا جائے گا جان بھر, کوئی ریئلائزیشن نہیں کسی قسم کی. سو یہ جو آپ نے کہا ہے اپیل ہی ہے بنیادی طور پہ. تو آپ کا سوال, جس کے دل میں تھوڑا سا درد ہوگا, جس کے اندر تھوڑا سا احساس ہوگا, جس کے اندر ضمیر مکمل طور پہ مرا نہیں ہوگا, وہ تو آپ کے سوال کے بعد ہی سوچ میں پڑ جائے گا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی میرا خیال ہے بہت لمبا رستہ ہے. یہ ہیں جی روشن ضمیر احمد, وہ خوبصورت نام ہے, 9 بلاک سرگودا. وہ کہتے ہیں جی بچوں کی تربیت میں والدین کی لاپرواہی, شرح خواندگی کا کم ہونا یا معاشرے کے حالات پاکستانی معاشرے کے اخلاقی زوال کے اہم ترین وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو انڈے بچے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. پاکستانی معاشرے کی بنیادی تباہی کی بنیادی وجہ ناانصافی ہے. فرمایا کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے, ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور ظلم کیا ہے؟
ظلم کسی کو چاقو چھری یا گولی مارنا نہیں ہے، یہ ایشٹرے ہے. یہ اگر سونے کی بھی ہو، پلیٹینم کی بھی ہو، میں اس میں اگر پانی پیوں گا یہ ظلم ہے، چونکہ یہ اس کے لیے بنی نہیں، یہ ایشٹرے ہے. اسی طرح یہ جو کافی کا مگ ہے، اس میں اگر میں سگریٹ بجھاؤں گا یہ ظلم ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان معاشرے کی بربادی کی بنیادی وجہ ہے ناانصافی. کیسے؟ اس ناانصافی میں یہ صرف عدالتی انصاف نہیں، اقتصادی انصاف بھی شامل ہے. پچھلے دنوں این ڈی پی یا پتہ نہیں اس طرح کا کوئی بین الاقوامی ادارہ ہے کہ پاکستان کے بیشتر وسائل پہ چند فیصد لوگوں کا قبضہ ہے. ختم ہو گئی بات. یعنی جہاں لوگوں کی بھاری اکثریت کا زندگی میں مقصد یہ ایک ہے کہ زندہ کیسے رہنا ہے، 2 وقت کی روٹی کیسے پوری زندگی جب سے میں نے ہوش سنبھالا، قبر کنارے پہنچ گئے ہم یہ سنتے سنتے مہنگائی ہے جی، مر گئے جی، لٹ گئے جی، آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دال نہیں ہے، ٹماٹر مہنگے، پیاز مہنگے، یہ سنتے سنتے I was a school going kid. بہت چھوٹی کلاسز میں تھا، 58 میں، بہت ہی، یا میرا خیال یہ خیر بات کی ذرا بات ہے، چند سال بات کی، لیکن اسکول کی ارلی کلاسز میں ایوب خان کے خلاف چینی مہنگی، یہی سنتے سنتے 1973 میں پہنچ گئے ہیں، جہاں لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی ہی خواب بن گئی ہوں. وہاں عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا، اس طرف بھی آدمی ہے، اس طرف بھی آدمی، اس کے جوتوں پر چمک ہے، اس کے چہرے پر نہیں. ختم. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی مساوات اور کوئی برابری، یہ نہیں ہوتا، انسان برابر نہیں ہوتا ہے، ورنہ سارے خوبصورت ہوتے ہیں، ورنہ سارے بڑے توانا ہوتے ہیں، ورنہ سب کے قد ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہوتا. بٹ ہر انسان کا بنیادی حق ہے بنیادی ضروریات زندگی. ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایکڑوں میں یا کنالوں میں گھر ہو، یا 3 4 5 مرلے کا تو کرو مرو. ضروری نہیں ہے اس کے بچے بہت قیمتی اسکولوں میں جا رہے ہیں. او بھائی، عام ڈیسنٹ سا اسکول وہ بھی نہیں. تو واٹ از دس؟ سو یہاں انصاف نہیں ہے. نہ انصاف آپ کو کورٹ کچہریوں سے ملتا ہے، نہ آپ کو انصاف تھانے سے ملتا ہے، نہ آپ کو انصاف. اور میں تو کہتا ہوں یہ کئی بار میں نے یہ بات کی، بڑی عجیب بات ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کانوں میں اذانیں دینے کے بعد اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے تو آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کانٹرڈکشن ہے یہ؟ جس بچے کے کانوں میں اذان دے کے آئے ہو آپ، اذانیں دے کے یا دلوا کے، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آپ کو مٹھی گرم کرنی پڑتی. اچھا، بزرگوں میں سے کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا، نماز جنازہ کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے. اس سے فارغ ہو کے اس کی بچے کی برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آپ نے رشوت دی، اس کی آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے رشوت دو گے. تو اس سوسائٹی میں یہ میں کہتا ہوں نا انصافی. انصاف، اور یہ بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی تو ملے گا، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. بھول جائیں. جو اصلی بینیفیشریز ہیں پاکستانی معاشرے کے، انہوں نے انشور کیا ہوا ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا، ہم نے یہ ڈھانچہ نہیں تبدیل ہونے دینا. یہ ورنہ تو نہیں بنتا کہ کوئی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہو تو کہیں آپ جا کے دیکھو ایم عالم روڈ پہ، یا جو سو کالڈ 3 اسٹار 4 اسٹار سے آگے تو ہمارے 5 اسٹار تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ ہوٹلز میں وہاں جگہ نہیں ملتی. تو یہ میرے نزدیک تو ناانصافی ہے، جس میں اقتصادی بھی شامل ہے،
ناانصافی عدالتی بھی شامل ہے. کسی بھی طرح کا انصاف اس ملک میں عام آدمی کو دستیاب نہیں. تھینک یو.